السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ کی اہمیت، اس کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما کننا نعد ترک ای عمل من الکفر الا الصلاۃ، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلاۃ کے علاوہ کسی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی بندہ اگر صلاۃ ترک کر دیتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ کافر ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، پورا پورا گاؤں صلاۃ نہیں ادا کرتا، پوری پوری سوسائٹی صلاۃ نہیں ادا کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہی وہ جنت میں جائے گا۔ ذرا غور تو کریں، وہاب بن منبہ سے جب پوچھا گیا الیس کلمۃ لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، ذرا یہ بتلائیے کہ کیا کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے، ولکن لیس ہناک مفتاح الا لہ اسنان، لیکن کوئی چابی ایسی نہیں مگر اس میں دندانے ہیں۔ فمن جاء بمفتاح له اسنان يفتح له الباب ومن جاء بمفتاح ليس له اسنان لم يفتح له۔ ایسی چابی لے کر کے آیا جس میں دندانے نہ ہوں تو اس کے لیے تالا نہیں کھلے گا، اور اگر ایسی چابی لے کر کے آئے گا جس میں دندانے ہوں تو تالا اس کے لیے کھلے گا۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر کے آئے گا اور اس کے واجبات، اس کے شروط کو نہیں پورا کرے گا تو یہ نہ سمجھے بندہ کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پر مر گئے ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ نہیں، اس کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو ہم آپ جنت کی کنجی کہتے ہیں، اس کے دندانے ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ ارکان اسلام، ارکان ایمان، خود اس کی 8 اور 7 شروط، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا ہم صلاۃ کا اہتمام کریں اور اپنی زندگی میں صلاۃ کا دینا ترک کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لکل شیء علم وعلم الاسلام الصلاۃ، ہر چیز کی ایک پہچان ہے، پرچم ہے، نشانی ہے، اور اسلام کی نشانی صلاۃ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اول ما تفقدون من دینکم الامانہ وآخرها الصلاۃ، سب سے پہلی چیز دین کی جو غائب پاؤ گے وہ امانت میں خیانت لوگ کریں گے، سب سے پہلے خیانت ہوگی۔ وآخرها الصلاۃ، اور انسان کی زندگی کا آخری حصہ جو دین کا غائب ہوگا وہ صلاۃ ہے۔ تو جب آخری حصہ دین کا آخری حصہ صلاۃ ہے وہ ضائع ہو جائے تو پھر باقی کیا بچا؟ گویا کہ کچھ نہیں بچا۔ اس سے بھی علماء عرب نے تارک صلاۃ کے کفر پر استدلال کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو صلاۃ جماعت کے ساتھ نہایت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔